السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، آج ہم اپنی فقہی اس مجلس میں سب سے پہلے آپ حضرات کی طرف سے آئے ہوئے چند سوالوں کے جوابات دیں گے اور پھر اس کے بعد چند زکوٰۃ کے مسائل بیان ہوں گے۔ سب سے پہلے ایک سوال کیا گیا ہے کہ جو مال گودام میں یا شوروم میں سٹاک رہتا ہے، اس میں بعض مال خراب رہتا ہے اور کچھ اس پر خرچ بھی آتا ہے، اور اسی طرح تھوڑے سے ٹرانسپورٹیشن وغیرہ پر بھی لگتا ہے، خرچ آتا ہے۔ تو اس کا حساب کس طرح لگایا جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو مال سٹاک میں موجود ہے اس مال کا تو حساب کیا جائے گا اندازے سے، کہ اگر تفصیلاً ایک ایک چیز کا حساب رکھنا مشکل ہو تو ایک ایک قسم کی مجموعی چیزوں کی قیمت کا اندازہ لگایا جائے، اور پھر اسی طرح سے ہر قسم کی مجموعی اشیاء کا اندازہ کر کے اس کی قیمت لکھی جائے، اور اس میں سے جو خراب مال ہیں، اگر پہلے سے اندازہ ہو کہ فلاں فلاں مال خراب ہے یا اتنا مال اتنے روپیوں کا خراب ہوتا ہے، تو جتنے کا اندازہ ہو گیا یا جس چیز کا علم ہو گیا، اس خراب مال کی قیمت کا حساب الگ سے رکھ لیا جائے، اور پھر اس کی زکوٰۃ تو واجب ہوگی۔ رہ گیا سوال کہ جو خرچ آتا ہے، اس خرچ کے سلسلے میں بات یہ ہے کہ جو خرچ کیا جا چکا تو اس کا تو حساب نہیں لیں گے، لیکن اب جو خرچ واجبی آپ پر موجود ہے، جیسے دکان کا کرایہ ہے، شو روم کا کرایہ ہے، یا ابھی کوئی مال آنے یا جانے والا ہے اس کے، یا ابھی کوئی مال آیا ہوا ہے اس کا ٹرانسپورٹ کا خرچ آپ کو دینا ہے، اس طرح کا جو واجبی خرچ جو اس وقت میں زکوٰۃ ادا کرنے کے موقع پر آپ پر واجب ہے، اس کو آپ منہا کر سکتے ہیں، وضع کر سکتے ہیں اور اس کو مائنس کر سکتے ہیں۔ جو پیچھے خرچ کیا جا چکا ہے، ہو چکا ہے، اس کا کوئی حساب نہیں۔ آئندہ آنے والا جو موہوم خرچ ہے اس کا بھی حساب، اس کو بھی اس میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ جو اس وقت میں آپ پر واجبی طور پر خرچ واجب آ چکا ہے وہ ایک قرض ہے، لہذا اس کو آپ منہا کریں گے۔ دوسرا سوال یہ کیا گیا ہے کہ ایڈوانس میں جو رقم دی گئی ہے گوڈاؤن پہ یا شو روم پر، اس ایڈوانس کی رقم کو نصاب میں شامل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایڈوانس کی رقم پر چونکہ زکوٰۃ واجب نہیں، ہم نے پیچھے مسئلہ بتا دیا ہے، تو لہذا ایڈوانس کی اس رقم کو بھی آدمی اپنے نصاب کے مال میں شامل نہیں کرے گا۔ ہاں، اگر کوئی وہ صاحب وسعت آدمی ایڈوانس کی اس رقم پر کی بھی زکوٰۃ اپنی طرف سے دے دے، جس کی وہ رقم ہے، وہ یعنی کرایہ دار اپنی اس رقم کی زکوٰۃ دے دے تو اولا اور افضل اور بہتر ہے، ورنہ واجبی طور پہ اس رقم کو نصاب میں شامل کرنا ضروری اور واجب نہیں ہے۔ اس سلسلے میں دوسرے علماء کی کوئی دوسری رائے بھی ہوگی، اختلاف رائے تو ضرور ہوتا ہے۔ تیسرا سوال یہ کیا گیا ہے، جو کرایہ دار ہے اس کے پاس کوئی اور مال موجود نہیں ہے، کوئی روپیہ نہیں ہے، کوئی نصاب کے بقدر کوئی مال بھی اس کے پاس موجود نہیں ہے، لیکن ایڈوانس میں دی ہوئی رقم 1,00,000 کے بقدر اس کی وہ ہے، لیکن وہ ایڈوانس میں گئی ہوئی ہے، اپنے پاس نہیں ہے، مالک مکان کے قبضے میں ہے۔
تو کیا ایسے شخص کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ تو اس کا بھی جواب ہم نے یہ دیا کہ ایسے شخص کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، چونکہ جو ایڈوانس کی رقم ہے وہ اس کا مالک تو ضرور ہے، اور وہ نصاب کے بقدر ہے یا اس سے زیادہ بھی ہے، لیکن وہ اس کی ملکیت تامہ اس کو حاصل نہیں ہے، اور وہ اس کے قبضے میں بھی نہیں ہے۔ نیز اس کی جو حاجت اصلیہ مکان ہے وہ اس کا ایک جز ہے، وہ اس میں مشغول ہے، تو لہذا اس کے ہوتے ہوئے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ صاحب نصاب آدمی ہے، اس کو سال ابھی گزرا نہیں تھا، زکوٰۃ ابھی اپنے مال کی زکوٰۃ ابھی ادا نہیں کی تھی، سال بھی نہیں ہوا تھا، اتنے میں ایڈوانس کی رقم اس کے ہاتھ آئی، واپس آئی، تو ایسی صورت میں اس ایڈوانس کی رقم کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر سال گزرنے سے پہلے وہ ایڈوانس کی رقم اگر اپنے مال کے ساتھ شامل ہوئی ہے، اور پہلے سے وہ صاحب نصاب آدمی ہے، اس کے پاس نصاب کے بقدر مال موجود ہے، تو پھر اس کو ایڈوانس کی اس رقم کو بھی شامل کر کے زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ ایک سوال اس سے غیر متعلق یہ کیا گیا کہ ایک بچی کا نام رکھنا ہے، تو عنیقہ، عین سے، عین نون یا قاف ہا، عنیقہ، یا حمزے سے انیقہ، حمزہ نون یا قاف ہا، انیقہ، یہ نام رکھ سکتے ہیں یا نہیں، اور اس کے کیا معنی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ عنیقہ جب عین سے بولا جائے گا تو اس کے معنی ہے معانقہ کرنے والی، عنق، عنق کہتے ہیں گردن کو، تو عنیقہ معانقہ کرنے والی، یعنی گردن سے گردن ملانے والی۔ اور دوسرا معنی انیقہ، انیق حمزے سے، اس کے معنی خوبصورت کے آتے ہیں، تو ظاہری طور پر تو معنی میں کوئی خرابی نہیں ہے، دونوں نام اور دونوں الفاظ کے ساتھ رکھ سکتے ہیں، حمزے کے ساتھ انیقہ رکھنا بہتر ہے۔ اسی طرح ناظرین کرام، سامعین محترم، ایک سوال یہ کیا گیا کہ زکوٰۃ میں قمری مہینے کا حساب رکھیں گے یا شمسی مہینہ، انگریزی مہینے کا حساب رکھیں گے یا عربی اور اردو مہینے جو عام طور پہ بولے جاتے ہیں اس کے حساب سے زکوٰۃ دیں گے؟ تو جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ میں قمری مہینے کا، قمری سال کا اعتبار ہے، قمری سال کا اعتبار ہے، قمری سال تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے، شمسی سال، انگریزی سال تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، تو قمری سال کا اعتبار ہے کہ جس میں زکوٰۃ قمری سال کے حساب سے واجب ہوتی ہے، تو لہذا قمری مہینے کا حساب رکھنا چاہیے۔ جیسے رمضان شریف ہے، ہر سال رمضان میں فلاں تاریخ کو ہم زکوٰۃ دیں گے، 1 تاریخ، 15 تاریخ، 10 تاریخ، کوئی بھی ایک تاریخ مقرر کر لے، مہینہ مقرر کر لے، اور وہ ضروری نہیں کہ رمضان ہی کا مہینہ ہو، کوئی بھی مہینہ مقرر کر سکتے ہیں، لیکن عام طور پر لوگ رمضان کا مہینہ اس لیے مقرر کرتے ہیں کہ رمضان میں ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ملتا ہے، تو ثواب کی زیادتی کی وجہ سے رمضان کا مہینہ عام طور پہ مقرر کیا جاتا ہے۔ اب ہم چند مسائل کو بیان کرنا کریں گے۔ سب سے پہلے اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ سال کے درمیان نصاب گھٹ جاتا ہے، جیسے ابھی حساب رکھ لیا رمضان ٹو رمضان، اب درمیانے سال میں بقرعید کے موقع پر یا محرم کے موقع پر نصاب گھٹ گیا، کم ہو گیا، ختم نہیں بلکہ کم ہو گیا، اتنا کم ہو گیا کہ نصاب کے بقدر مال بھی موجود نہ رہا، نصاب سے کم ہو گیا، تو کیا لیکن بعد میں پھر مال آ گیا،
اور رمضان آتے آتے پھر اس کے پاس نصاب کے بقدر بلکہ نصاب سے کافی زائد پیسہ جمع ہو گیا یا مال جمع ہو گیا، تو ایسے شخص پر جو ہے زکوٰۃ واجب ہوگی کہ نہیں؟ تو یہ مسئلہ یہی ہے اس سلسلے میں کہ ایسے شخص پر اپنے مال کی زکوٰۃ دینی واجب ہے۔ سال ختم ہونے پر اپنے ریگولر مہینے اور ریگولر تاریخ پر جتنا مال اس کی ملکیت میں موجود ہے اس کا حساب کر کے زکوٰۃ دے گا۔ جو درمیانے سال میں کم ہوا، بڑھ گیا، گھٹ گیا، آیا اور گیا، اس کا حساب نہیں ہے، بلکہ اس وقت میں جو مال موجود ہے وہ چاہے اس پر سال گزرا ہو نہ گزرا ہو، لیکن چونکہ نصاب کا مالک تھا اس وقت میں جب کہ سال شروع ہوا تھا، اور سال کے ختم پر دوبارہ نصاب کا مالک ہے، تو سال کے شروع اور ختم میں نصاب کا مالک ہونا کافی ہے۔ درمیانے سال میں نصاب کی مقدار کم ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک مسئلہ اور ہے جس کے متعلق عام طور پر لوگ واقف نہیں ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ اس پر دھیان دیجیے گا۔ لوگوں کے پاس مختلف قسم کے اموال ہوتے ہیں، جیسے سونا ہے، چاندی ہے، روپیے ہے، نقد، بینک بیلنس ہے، کچھ تجارت بھی کرتے ہیں، کسی سے قرض وصول ہوتا ہے، اس طرح مختلف قسم کا روپیہ ہوتا ہے، اور یہ سال بھر میں کوئی نہ کوئی رقم آتی رہتی ہے۔ اب سال کے شروع میں صرف سونا تھا، کچھ دنوں کے بعد چاندی بھی آ گیا، کچھ دنوں کے بعد قرض وصول ہو گیا، پھر کچھ دنوں کے بعد تجارت کا نفع بھی آ گیا، پھر کچھ دنوں کے بعد اور کچھ پیسے ہدیے میں مل گئے۔ اس طرح ہر وقفے سے کچھ نہ کچھ رقم اور کچھ نہ کچھ مال آتا گیا۔ اب ہمارے اپنے سال کا حساب یہ ہے کہ بھائی رمضان کی 10 تاریخ سے رمضان کی 10 تاریخ تک، 10 رمضان سے 10 رمضان تک ہر سال کا یہ حساب ہے۔ اب اس طرح دیکھا جائے تو ہر مال پر سال پورا نہیں ہوا ہے۔ سال کے شروع میں تو سونا تھا، لیکن درمیانے سال میں دوسرے مال آ گئے، تو سال کے شروع میں جو سونا تھا اس پر تو سال گزر گیا ہے، لیکن درمیانے سال میں جو چاندی آیا اور قرض وصول ہوا اور نقد روپیہ آئے یا کچھ اور مال آیا، اس پہ ہر ایک پہ سال نہیں گزرا ہے۔ تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ سال کے ختم پر 10 رمضان آئے تو کون سے مال کی زکوٰۃ دیں گے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ پورے تمام اموال کی زکوٰۃ سال کے ختم پر 10 رمضان کو آپ سارے مال کی زکوٰۃ نکالیں گے جو آپ کی ملکیت میں 10 رمضان کو موجود ہے، چاہے ہر مال پہ سال گزرا ہو نہ گزرا ہو۔ جیسے چاندی درمیان میں آئی، اس پہ پورا سال نہیں ہوا، نقد روپیے درمیان میں آئے، اس پر سال پورا نہیں ہوا، اور قرض وصول ہوا درمیان میں، اس پر سال پورا نہیں ہوا، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ شروع سال میں نصاب کے بقدر آپ کے پاس مال موجود تھا، تو درمیان میں جو بھی مال آیا ہوگا اس پر سال گزرے نہ گزرے وہ شامل ہوتا جائے گا۔ سال ختم ہونے پر 10 رمضان کو مقرر تاریخ پر سارے اموال کی زکوٰۃ جو اس وقت اس دن آپ کی ملکیت میں موجود ہیں ان سب کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ الگ الگ سب پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ ایک مسئلہ اور ہے کہ زکوٰۃ نکالتے وقت میں زکوٰۃ میں نیت ضروری ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، بہت اہم بات ہے، اور بہت سے لوگ اس میں مبتلا ہیں، اس لیے اس مسئلے کو دھیان سے سننا چاہیے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے نیت شرط ہے، یعنی اس میں زکوٰۃ کی نیت ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ آپ ویسے سال بھر بغیر نیت کے صدقہ کرتے رہے، سال کے آخر میں جب نمبر آیا تو آپ نے حساب لگایا کہ میں نے سال کے شروع سے کتنے پیسے خرچ کیے تھے، اور پتہ چلا کہ میں نے 10,000 روپے خرچ کیے تھے، اب نیت کر رہے کہ وہ سب زکوٰۃ میں شمار کر لیں گے تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ میں نیت ہونی ضروری ہے، لیکن اب یہ کہ نیت کب کرنا ہے، تو یاد رکھیے کہ آپ کو نیت کرنے کے موقع 3 ہیں۔ ایک موقع یہ کہ آپ جب فقیر کو دے رہے ہیں اس وقت میں آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ میں یہ زکوٰۃ کی رقم دے رہا ہوں، اس کو چاہے بولیں نہ بولیں، اس سے یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن نیت آپ کی ہونی چاہیے کہ میں یہ زکوٰۃ دے رہی ہوں۔ ایک موقع تو یہ ہو گیا۔ دوسرا موقع، اگر آپ ڈائریکٹ اور براہ راست فقیر کو نہیں دے رہے ہیں، لیکن
کسی آدمی کو دے رہے ہیں، اس کو وکیل بنا رہے ہیں اور درمیان میں اس کو واسطہ بنا رہے ہیں کہ بھئی یہ رقم میری زکوٰۃ کی ہے، آپ اسے زکوٰۃ میں خرچ کرو، مصرف میں۔ جیسے آپ مدرسے کے لوگوں کو دیتے ہیں تو وہ وکیل ہوتے ہیں آپ کے مال کے، وہ مصرف نہیں ہیں، لیکن وہ ذمہ دار ہوتے ہیں، وکیل ہوتے ہیں، اور آپ کی طرف سے وہ امانت لے جائیں گے اور مصرف میں وہ خرچ کریں گے۔ اسی طرح بہت سارے اداروں والے زکوٰۃ وصول کرتے ہیں تو وہ سب وکیل ہوتے ہیں، آپ کی طرف سے وکیل بن کر آپ کی زکوٰۃ مصرف میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو نیت کا دوسرا موقع آپ کے لیے یہ ہے کہ جس وقت میں آپ وکیل کے حوالے وہ رقم کر رہے ہوں، تو اس وقت میں آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ یہ میں فلاں کو جو رقم دے رہی ہوں یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، اور اس کو آپ بول کر دیں گے، وکیل کو آپ بتا کر بول کر دیں گے کہ یہ میں زکوٰۃ کی رقم دے رہی ہوں، زکوٰۃ کی رقم دے رہا ہوں، اسے آپ مصرف میں خرچ کرنا، کہیں اور نہیں خرچ کرنا۔ تو یہ آپ کے لیے ضروری ہے، بغیر بولے آپ نہ دیں، بلکہ بول کے دینا ضروری ہے۔ جب آپ بول کر دیں گے تو ان کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ اس کو لے جا کے مصرف ہی میں لگائیں، اور مصرف سے ہٹا کر کسی اور جگہ خرچ نہ کریں، یہ ان کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ تیسرا موقع آپ کو نیت کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ فقیر ہر وقت میسر نہیں ہوتے، زکوٰۃ لینے والے محتاج ہر وقت میسر نہیں ہوتے، اور زکوٰۃ وصول کرنے والے جو ذمہ دار ہیں، وکیل ہیں، وہ بھی ہر وقت آپ کو میسر نہیں آتے، ان کے مخصوص دنوں میں کبھی کبھی وہ ملتے ہیں، اور ہمارے دل میں تقاضا ہے کہ زکوٰۃ، مال کی زکوٰۃ جو ہے فوراً نکال دینا چاہیے۔ آپ اپنی تاریخ پہ مثلا 10 رمضان پہ اپنی زکوٰۃ آپ نکال دینا چاہتے ہیں، تو یہ موقع جس وقت میں آپ نے اپنے سال گزرنے پر زکوٰۃ کی نیت سے آپ اپنے مال میں سے زکوٰۃ کو نکال رہے ہوں، اور نکال کر علیحدہ جب آپ رکھ رہے ہوں، اس وقت بھی زکوٰۃ کی نیت آپ کر سکتے ہیں۔ اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکال کر آپ علیحدہ کسی جگہ رکھ دیتے ہیں، تاکہ کسی وقت محتاج، ضرورت مند، مانگنے والے، زکوٰۃ وصول کرنے والے، زکوٰۃ کے وکیل، مدرسوں کے سفیر، یا جو بھی وصول کرتے ہیں اداروں کے ذمہ دار، ان کے آنے کے بعد میں یہ رقم دے دوں گا، فی الحال میں اس کو الگ کر کے رکھ دے رہا ہوں۔ تو جس وقت میں آپ رقم کو علیحدہ کر رہے ہیں اس وقت میں زکوٰۃ کی نیت آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ 3 موقع ہیں کہ جب آپ زکوٰۃ کی نیت کر سکتے ہیں۔ پہلا موقع محتاج اور مسکین کو دیتے وقت میں، اور دوسرا موقع مصرف میں خرچ کرنے کے لیے وصول کرنے والے جو وکیل ہیں، سفیر ہیں، ذمہ دار ہیں اداروں کے، ان کے حوالے آپ کر رہے ہوں، تب زکوٰۃ کی نیت کر کے دیں۔ تیسرا موقع یہ ہے کہ آپ خود اپنے پاس اپنے رقم میں سے زکوٰۃ کی رقم نکال کے جب آپ رکھ رہے ہوں علیحدہ سے کسی جگہ پہ، اس وقت میں آپ زکوٰۃ کی نیت کر سکتے ہیں۔ یہ 3 موقع آپ کے لیے موجود ہیں نیت کرنے کے۔ لیکن اگر آپ نے کسی کو رقم دے دی، رقم آپ نے دے دی ہے اور نیت نہیں کر سکے، آپ نے فوراً جھٹ سے اپنے مال میں سے کچھ رقم نکالی، کوئی محتاج، کوئی ضرورت مند آ گیا، آپ نے دے دی، نیت نہیں کی، سیدھے سیدھے اپنے مال میں سے نکالا اور دے دیا۔ اب آپ کو خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس میں زکوٰۃ کی نیت کر لوں، تو ایسے موقع پر آپ کے لیے ایک گنجائش ہے۔ وہ گنجائش یہ کہ وہ رقم اگر لینے والے شخص نے خرچ نہ کیا ہو، بعین ہی وہ رقم پوری کی پوری ان کے پاس اگر موجود ہو، تو آپ کو نیت کرنے کی گنجائش ہے کہ زکوٰۃ کی آپ نیت کر سکتے ہیں، اس سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر انہوں نے اس مال کو خرچ کر دیا ہے اور استعمال میں لا لیا ہے، تب وہ مال ختم ہو گیا، اب آپ کا زکوٰۃ کی نیت کرنا معتبر نہیں ہے، اور زکوٰۃ کی نیت کرنے سے آپ کی زکوٰۃ میں وہ شمار نہیں ہوگا۔ تو یہ نیت کے متعلق، زکوٰۃ کی نیت کرنے کے متعلق یہ مسئلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی بھی توفیق نصیب فرما دے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کو جب آپ کسی کو دے رہے ہیں، جیسے رشتہ دار ہوتے ہیں، رشتہ دار لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم میں سے تعاون کرنا چاہتے ہیں، وہ غریب ہیں، محتاج اور مسکین ہیں، اور رشتہ دار ہیں، یہ اپنے تعلق والے ہیں، دوست و احباب میں سے ہیں، اٹھنا بیٹھنا اور تعلقات اچھے ہیں۔ اب ان کی حاجت اور ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ زکوٰۃ کی رقم ان کو دینا چاہتے ہیں،
لیکن اگر ان کو یہ بتا کر دیا جائے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے تو ان کو برا لگے گا، اس لیے آپ بتانا نہیں چاہتے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہ کہہ کر کے دے دیں گے کہ یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، آپ رکھ لو، یا آپ نے یوں کہہ کر کے دے دیا کہ یہ قرض ہے، اسے آپ استعمال کرو، جب سہولت ہو دے دینا، آپ نے یوں کہہ کر کے ان کو دیا، لیکن دل میں آپ کی نیت یہ ہے کہ یہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں اور مجھے وصول نہیں کرنا ہے، آپ نے دل میں پکی نیت کر لی، تو اس سے بھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ رہا ان کو جو آپ نے بتایا ہے ہدیے میں دے رہا ہوں، تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور ان کو آپ نے جو بتایا ہے کہ قرض دے رہا ہوں، بعد میں جب سہولت ہو دے دینا، تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جب وہ سہولت ہو جائے گی اور وہ واپس کرنے کے لیے آئیں گے تو آپ واپس مت لینا، اور ان کو کہہ دینا کہ بس وہ آپ رکھ لو، قرض وصول ہو گیا، کچھ بھی آپ کہہ کر کے منع کر دیجئے، وصول مت کیجیے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے، بہت اہم اور ضروری مسئلہ ہے، وہ زکوٰۃ کی ادائیگی آپ کی طرف سے ہونے کے لیے یہ اہم مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ مالک بنانا ضروری ہے، غریب کو، محتاج کو، مصرف جو بھی جس مصرف میں آپ پیسہ زکوٰۃ کا دے رہے ہیں اس کو مالک بنانا بہت ضروری ہے۔ لہٰذا جب آپ کسی شخص کو، غریب محتاج کو مالک بنا کر نہیں دے رہے ہیں تو آپ کی زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی۔ تو زکوٰۃ ادا ہونے کے لیے تملیک ضروری، تملیک کہتے ہیں کہ مالک بنانا، محتاج اور مسکین کو اس پیسے کا مالک بنا دینا۔ اب وہ محتاج مسکین کے ہاتھ میں براہ راست آپ دے رہے ہیں تو وہ مالک بن جائے گا، لیکن اداروں کو آپ دیتے ہیں تو وہاں آپ کو تھوڑا سا دھیان میں رکھنا ہوگا کہ جس ادارے کو ہم دے رہے ہیں وہ لوگ اس پیسے کو کیسے استعمال کریں گے۔ اگر غریب محتاج کو وہ مالک بنا دیتے ہیں، جیسے ان کو کپڑا سلا کے پہنا دیتے ہیں، یا کھانا بنا کے کھلا دیتے ہیں، یا ان کو کتابیں خرید کے وہ دے دیتے ہیں، یا اس طرح کا کوئی بھی کام کہ جس سے آپ کا پیسہ ان کی ملکیت میں چلا جاتا ہو، غریب بچوں کی یا غریب لوگوں کی ملکیت میں چلا جاتا ہو، تو ایسی صورت میں آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی زکوٰۃ کا پیسہ غریب لوگوں کی ملکیت میں نہیں جاتا اور وہ اس کے مالک نہیں بنتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس کا دھیان دینا ضروری ہے۔ جہاں تک مدارس والے ہیں، مدارس والے حضرات اس مسئلے کو جانتے ہیں، اس کی نزاکت کو جانتے ہیں، تو وہ جب رقم وصول کرتے ہیں تو ان کو مسئلہ معلوم ہے کہ یہ غریب بچوں کو اس کی تملیغ کرانی ضروری ہے، تو وہ غریب بچوں کو تملیغ کرا دیتے ہیں بہت احتیاط کے ساتھ، اور صحیح معنی میں تملیغ کرانا بھی ضروری ہوگا۔ ایسی صورت میں اہل مدارس کو تو آپ تحقیق کریں کہ تملیغ کرانے کی آپ کیا صورت اختیار کرتے ہیں۔ تو اگر غریب بچوں کو مالک وہ بنا دیتے ہیں، اور پھر مالک بنانے کے بعد اس رقم کو وہ رقم اگر دوبارہ ان بچوں کی طرف سے ان کو واپس آتی ہے فیس کی شکل میں یا ہدیے کی شکل میں، مصارف میں خرچ کرنے کے لیے، تو پھر وہ مدرسے والے اس رقم کو استعمال کر کے مدرسے کے جملہ ضروریات میں اسے خرچ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض حضرات یہ چاہتے ہیں کہ ابھی سال پورا نہیں ہوا ہے، مثلا سال پورا ہونا ہے بقرہ عید کے موقع پر، ابھی رمضان آیا ہے اور ضرورتیں ہیں اس وقت میں لوگوں کی، تو بقرہ عید کے موقع پر جو زکوٰۃ نکالی جاتی ہے وہ ابھی سے نکال دیں رمضان ہی میں، تو کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ بالکل کر سکتے ہیں، پیشگی زکوٰۃ نکال دینا کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ البتہ اس میں ایک بات کا دھیان دینا ضروری ہے کہ آپ نے جتنی زکوٰۃ نکالی ہے اس کو آپ لکھ کے رکھ لیں، حساب رکھ لیں، پھر جب آپ بقرعید کے موقع پر آپ کا سال پورا ہو جائے گا تو اپنے مال کی زکوٰۃ کا حساب لگائیں، اور حساب لگانے کے بعد دیکھ لیجئے کہ جتنا حساب بیٹھ رہا ہے اس کے مطابق میں نے رمضان میں زکوٰۃ نکال دی تھی یا اس میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے، تو اگر نکال دی ہے اسی کے مطابق تو ٹھیک ہے، اور اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو کمی کو پورا کر دیں، جو زیادہ ہوا ہے وہ آپ کے لیے اجر کی زیادتی کا سبب ہے۔
کچھ سالوں کی زکوٰۃ پہلے نکال دینا یہ بھی جائز ہے. کہیں ضرورت زیادہ پڑ گئی، کہ کوئی موقع ایسا آ گیا کہ یہاں پیسے کی زیادہ ضرورت ہے زکوٰۃ کی، تو آپ نے ایسا کیا کہ اس سال کے ساتھ ساتھ اگلے سال کی بھی نیت سے ایک زکوٰۃ نکال دی. مثلا اگلے سال کی زکوٰۃ کا حساب کیسے کیا؟ وہ اس سال جتنی زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے اتنی ہی زکوٰۃ اگلے سال کے لیے بھی نکال دی، تو وہ بھی جائز ہے. لیکن یہاں بھی وہی مسئلہ ہے کہ آپ کو حساب یاد رکھنا ہوگا کہ کتنی زکوٰۃ میں نے نکالی تھی، اور جب اگلا سال آئے گا اور سال ختم ہوگا اس وقت میں آپ حساب کریں کہ آپ کے مال پر کتنی زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے. جتنی زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے اتنی زکوٰۃ پچھلے سال آپ نے نکال دی تھی تو ٹھیک ہے، اور اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو اس کو پورا کر دیں. زیادہ ہو گیا ہو تو شکر ادا کرے اللہ کا، اور آپ کے لیے اس میں اجر کی زیادتی کا سبب ہے. زکوٰۃ آپ جس فقیر و محتاج کو دے رہے ہیں اس فقیر کو آپ ایک فقیر کو اتنا زیادہ زکوٰۃ کا پیسہ دے دینا کہ جس سے وہ خود ہی ایک صاحب نصاب ہو جائے، تو یہ مکروہ ہے. ناجائز تو نہیں ہے لیکن مکروہ ہے. زکوٰۃ آپ کی ادا ہو گئی لیکن یہ مناسب نہیں ہے. اتنی رقم بیک وقت دے دینا کہ اس سے وہ خود صاحب نصاب ہو جائے، یہ مناسب نہیں ہے. ہاں اگر آپ اس کی امداد کرنا چاہتے ہیں تو اس کی دوسری شکل یہ ہے کہ آپ تھوڑی تھوڑی کر کے دے دیں کہ وہ اس کو خرچ کر لے، پھر دوسری رقم دے دیجیے. تو اس سے بیک وقت نصاب کے بقدر مال اس کی ملکیت میں نہیں گیا تو پورا ایک ہی فقیر کو، لیکن بیک وقت نہیں گیا بلکہ متفرق اوقات میں گیا. ایک رقم خرچ ہونے کے بعد دوسری رقم آپ نے دی، یہ بھی شکل آپ کر سکتے ہیں. ویسے اگر اتنی رقم کی اسے ضرورت ہے بیک وقت، اگر آپ نے بیک وقت دے دیا تو اس سے زکوٰۃ تو ادا ہو جاتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. صرف ایک کراہت ایک وجہ سے ہے، لیکن اگر ضرورت میں اس کو خرچ کرنا ہے تو بلا کراہت بھی جائز ہو سکتی ہے. چونکہ وہ رقم اس فقیر کے پاس جائے گی تو وہ جمع کر کے نہیں رکھے گا کہ جس سے وہ صاحب نصاب بن کر اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو، بلکہ وہ اس کو خرچ میں لا رہا ہے، اس کی ضرورت سامنے موجود ہے اور وہ فوراً وہ خرچ ہو کر کے ختم ہو جائے گی، پھر وہ صاحب نصاب نہیں رہے گا، فقیر کا فقیری برقرار رہے گا. ایسی صورت میں بلا کراہت بھی جائز ہو سکتی ہے. تو الغرض سامعین کرام، یہ چند مسائل تھے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے زکوٰۃ کے سلسلے میں. اور کوئی مسئلہ آپ حضرات کو پوچھنا ہو تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر کو نوٹ فرما لیں اور اس پر آپ اپنا سوال وائس میسیج کے ذریعے یا ٹیکسٹ میسیج اردو یا انگریزی میں لکھ کر کے آپ بھیجیں. انشاءاللہ آپ کا جواب آپ کے واٹس ایپ پر بھی دیا جائے گا اور یوٹیوب پر بھی دیا جائے گا. ہمارا نمبر ہے 9686351622. اور گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسرے حضرات کو بھی سبسکرائب کرنے کی ترغیب دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کا نفع لوگوں کو پہنچے اور ہمیں اس کے اجر و ثواب رمضان شریف کی برکتوں سے بھرپور مل جائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.